پانی پلاؤ بھائی. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگنے کا حکم دیا اور دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ کیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے دعا کرنے کا طریقہ، دعا کی قبولیت کے اوقات اور دعائیں اپنی امت کو سکھائیں اور اس کی تعلیم دی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 19 رمضان المبارک 1446 ہجری مطابق 19 مارچ 2025 عیسوی درس قرآن میں آپ تشریف فرما ہیں. آج جو آیت ہم نے آپ کے لیے منتخب کی ہے وہ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے، جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ ذلیل و خوار بن کر جہنم میں داخل ہوں گے. معزز حاضرین، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ کل سے جو ہے آخری عشرہ رمضان المبارک کا شروع ہونے جا رہا ہے، جو کہ بہت ہی قیمتی دہا ہے، اس لیے کہ اس آخری عشرے میں ایک ایسی رات آنے والی ہے جس کے بارے میں پوری سورہ نازل کی گئی ہے، جس کو سورۃ القدر کہتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی سورہ. اور ان 10 دنوں میں ایک رات ایسی آتی ہے، وہ شب قدر،
جس کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ برکت والی رات ہے اور سال بھر کے فیصلے اس رات میں طے ہوتے ہیں۔ اللہ سورہ دخان کی آیت میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا۔ دیکھیے یہ آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے، اور یہ رات ایسی رات ہے جس میں اللہ فرماتا ہے یہ برکت والی رات ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے، اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اس رات میں تمام حکمت کے معاملے طے ہوتے ہیں، ہماری طرف سے یہ حکم ہوتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا، یا عزیز اور حکمت والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو رات آنے والی ہے انشاءاللہ یہ برکت والی رات ہے، مبارکہ اللہ نے کہا ہے اس کو، برکت والی رات، سراپا برکت ہے اس میں۔ ایک دوسری بات لیلۃ القدر اس کو کہا گیا سورہ قدر میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ قدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مبارکہ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر۔ اس رات کے بارے میں دو الفاظ آئے ہیں قرآن میں، ایک لیلۃ المبارکہ برکت والی رات، ایک لیلۃ القدر قدر والی رات۔ اور یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، اور اس رات کے بارے میں اللہ نے خبر دی کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 83 سال کی عبادت سے بہتر رات ہے۔ اور اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دیا کہ اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو سورہ قدر میں ہے، اور اس رات کے بارے میں اللہ نے خبر دی کہ اس رات میں جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں، اور اس رات کے بارے میں یہ بھی اللہ نے خبر دیا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس رات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اب وہ کل سے لے کر عید سے پہلے تک، یعنی 10 راتوں میں سے ایک رات کو ہوتی ہے۔ وہ کیسے معلوم کہ یہ رات ان 10 راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، اس رات کو جو قدر والی برکت والی رات ہے اس کو آخری دہے میں تلاش کرو، جو آخری دہا کل سے شروع ہو رہا ہے مغرب سے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ایک اور ایک صحیح روایت ہے جس میں نبی علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ آخری دہے کی طاق راتوں میں، طاق سمجھتے ہیں کیا؟ کیا بولتے ہیں؟ آڈ نائٹس، مطلب 21، 23، 25، 27، 29، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان میں سے ایک رات ہوتی ہے۔ تو کل جو رات آنے والی ہے نا وہ 21ویں شب ہے۔ اور اس رات کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ یہ رات بدلتی ہے ہر سال، کوئی ضروری نہیں ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ 21ویں۔ میں مختصر درس ہے، یہ لمبا نہیں ہے، معلوم ہے نا، 20 منٹ 25 منٹ کا درس ہے۔ اگر آپ پڑھ کر دیکھیں حدیثیں اس رات کے متعلق، صحابہ کہتے ہیں، صحیح حدیث سے جو موجود ہے، 21ویں رات شب قدر تھی۔ ایک بعض روایتوں میں آیا کہ 25ویں رات شب قدر تھی، بعض روایتوں میں آیا کہ 29ویں رات شب قدر تھی، بعض روایتوں میں آیا 27ویں رات، اور یہ زیادہ حدیث سے ہے، 27ویں رات شب قدر تھی۔ تو اس سے کیا علماء جو بتاتے ہیں کہ یہ رات بدلتی ہے، ہو سکتا ہے 21 ہو سکتا ہے 23 ہو سکتا ہے 25 ہو سکتا ہے 27 ہو سکتا ہے 29 ہو، اللہ عالم، ہمیں نہیں معلوم۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ 5 راتوں میں سے ایک تو پکی ہے، طاق راتوں میں سے، تو اب کرنا کیا ہے؟ اب تک کیا کرے تو وہ تو معلوم ہے نا، یا نہیں معلوم ہے؟ ایک سوال اپنے آپ سے پوچھیے، ابھی آج کون سا رمضان ہو گیا؟ آج یہ 20ویں شب چل رہی ہے، 19 روزے رکھ لیے۔ میں بات سعودی عرب کی کر رہا ہوں، یہاں پر گلف کی، یا ہمارے سعودی عرب کی بات ہم کر رہے ہیں۔ 19 رمضان ہو گئے، 19 روزوں میں میں نے، آپ نے کیا 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 یہ معلوم ہے سب کو۔ کتنا قرآن پڑھے، کتنی دعائیں کیے، کتنا توبہ کیے، کتنا صدقہ خیرات کیے، کتنا صلہ رحمی کیے، کتنی نیکیاں کیے، کتنے خیر کے کام کیے، فرسٹ رمضان سے 19 رمضان تک، یہ سب کو معلوم ہے۔ میں نے کیا کیا مجھے معلوم ہے، آپ نے کیا کیا آپ کو معلوم ہے، آپ نے کیا کیا آپ کو معلوم ہے، آپ نے کیا کیا، فاطمہ نے کیا کیا فاطمہ کو معلوم ہے، عائشہ نے کیا کیا عائشہ کو معلوم ہے۔ 19 رمضان ختم، کل 20واں روزہ ہے،
اور آخری دہا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. چلیے اب یہ ہمارے ایک بات یہ تو بات بتائیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم پڑھ کر دیکھتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس رات کا خاص اہتمام کرتے تھے. جیسے کیا آپ کے بارے میں کیا ہمیں معلوم ہوا؟ آپ کے بارے میں بتایا گیا کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کرتے تھے اس آخری دہے میں، کبھی نہیں کرتے تھے اتنی محنت. کس چیز کی محنت؟ تجارت، کاروبار. پھر محنت کس چیز میں؟ عبادتوں میں. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کو معلوم تھا وہ جنتی ہیں؟ ذرا غور سے سنیے مسئلے کو سنیے. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ وہ جنتی ہیں؟ معلوم ہے. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے ان کے لیے کھولا جائے گا قیامت کے دن؟ اللہ معلوم تھا. بھائی ہم امتیوں کو معلوم ہے، انہوں نے ہمیں بتایا، ان کو خود کو نہیں معلوم. معلوم تھا. عشر مبشرہ جو صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نام لے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں. وہ سنتے تھے، وہ جانتے تھے، وہ بیٹھے بیٹھے نام لے لے کر انہوں نے بیان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں 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 جنتی ہے. عشر مبشرہ. وہ لوگ کیا کرتے تھے آخری عشر میں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ پڑھ کے دیکھیے آپ. اللہ اکبر. جب ان کو معلوم تھا کہ وہ جنتی ہیں، پھر محنت کس کی؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ ایک چیز آپ کو مل چکی ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ کی عبادتوں میں محنت کرنا اتنے قابل غور ہے مسئلہ. ہمیں سے کس کو پتا ہے جنتی ہیں ہم؟ کسی کو نہیں. نہ بول سکتے کسی کو جنتی، امید کر سکتے ہیں، بول نہیں سکتے، کیونکہ بولنے کا مطلب فیصلہ ہے. فیصلہ آپ کون کرنے والے ہیں؟ جنتی. نہ کسی کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں ہم. فیصلہ کیا؟ نہ کہہ سکتے ہیں نہ کسی کے دوزخی ہونے کا. گنہگار کو دیکھیں گے تو ڈریں گے کہ اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائے. نیک کو دیکھ کر کہیں گے کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جنت میں جائے گا. لیکن گارنٹی نو، نیور، امپاسبل. امید ہے بس، اور امید عبادت ہے. تو ہم لوگوں کو آخری دہے میں کتنی محنت کرنی چاہیے؟ اب کل سے محنت دیکھیے آپ. دو قسم کے لوگ. ایک عید کی تیاری کی محنت، عید کی شاپنگ کی محنت، وہ سیویاں، وہ یہ شرخواں بنانا، اسید بنانا. ہمارے پاس اسید بنانا، وہ بنانا، یہ بنانا، یہ کرنا، ایسا کرنا، گھر میں یہ چمکا دینا، مہمان آئیں گے، وہ آئیں گے، آئیں گے. یہ محنت ایک. دوسری جو ہے یہ پہننا ہے، یہ خریدنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں چپل لینا ہے، یہ لینا ہے. وہ آرٹیفیشل پتہ ہے عورتوں کے تو زیادہ ہی رہتے مسئلے. وہ خریدنا ہے، وہ ٹوپی خریدنا ہے، نئی چپل لینا ہے، وہ ہے یہ تیاری. ایک دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ مانگنے کی راتیں آ رہی ہیں، عبادت کی راتیں ہیں، شب قدر ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ شب قدر کی دعا پوچھی کہ مجھے پتہ چل جائے قدر والی رات کوسی ہے تو میں کیا پڑھوں. اللہ کے نبی نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف. ہر سال آتی ہے یہ رات، ایک مرتبہ آتی ہے. کتنا بڑا گولڈن چانس ہمارے سامنے کل سے آ رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کمر بستہ ہو جاتے تھے، محنت خوب کرتے تھے، رات میں جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. جاگنا کس چیز میں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہوتے مطلب شدہ میزہ رہو، اب خوب محنت کرنا ہے اللہ کی عبادتوں میں. اور راتوں میں جاگتے تھے. کس چیز میں جاگتے تھے؟ مطلب جاگ کر کرتے کیا تھے؟ جاگتے بہت سارے لوگ، حلیم پر بھی جگتے ہیں لوگ. جاگتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں، اور گھر والوں کو جگاتے تھے. کس لیے جگاتے تھے؟ تاکہ وہ بھی جاگ کر عبادت کریں. اور کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اعتکاف کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اعتکاف کیوں؟ شب قدر کی تلاش مسجد میں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم کو ملتا ہے. اب دیکھیے میرا اور آپ کا کیا پلان ہے کل سے. دیکھیے اللہ جزائے خیر دے. مساجد میں امام جو ہے عشاء کی نماز کے بعد بھی کچھ رکعتیں پڑھاتے ہیں رات میں، الگ الگ مساجد میں الگ الگ اوقات میں، 12:30 بجے، 1 بجے، کہیں 1:30 بجے، الگ الگ 2 بجے ہمارے ملکوں میں نمازیں ہوتی ہیں تاکہ جو ہے عبادت ہو. ایک بڑی چیز جو اس رات کے بارے میں آپ کو بتانی ہے، جو خاص طور سے بڑی عبادت اس رات کو کرنی چاہیے، وہ ہے دعا. دعائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ مانگنے والی راتیں ہیں.
کیسے عبادت تو سب کریں. دیکھیں نماز پڑھنا عبادت ہے, تلاوت عبادت ہے, قیام اللیل نماز عبادت ہے, تلاوت عبادت ہے قرآن کی, دعا عبادت ہے, صدقہ خیرات عبادت ہے, صلہ رحمی عبادت ہے, مسافر کی مدد کرنا عبادت ہے, سب عبادت ہیں. لیکن زیادہ عبادت ان راتوں میں کرنے والی کون سی ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. انہوں نے پوچھا انہوں نے میں کیا پڑھوں, دعائیں کیا کروں, کیونکہ وہ رحمت والی رات ہے, وہ بخشوانے والی رات ہے, وہ جو ہے ایسی رات ہے جس کے بارے میں بتایا گیا نا کہ سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں. تقدیر سنوی کہتے ہیں اس کو. ایک تقدیر ہوتی ہے ازلی, تقدیر نہیں, ہمیشہ کی ایک تقدیر جو لکھ دی گئی ہے ہماری. ایک وہ تقدیر ہوتی ہے جو ایئرلی ہوتی ہے, جو اسی کے تابع ہوتی ہے. ڈیٹیل میں وقت نہیں ہے ڈیٹیل میں سمجھانے کا, ذہن میں رکھیں. ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو لکھ دی گئی سب کے بارے میں. جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں نا تو 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو اس کے فرشتے آ کر 4 چیزیں لکھتا ہے اللہ کے حکم سے. وہ ایک تقدیر ہے وہ, ٹھیک ہے. تو ویسے ہی ایک تقدیر ہوتی ہے ایئرلی, 25 جیسا اب 25 ایئرس یہ چل رہا ہے. اس سال آپ کے بارے میں کیا کیا فیصلہ ہونے والا ہے ان راتوں میں ہوتا ہے. کتنا اچھا موقع مل رہا ہے. دیکھیے اب مانگنا ہے, اب دعائیں کرنی ہیں. دعاؤں کے بارے میں کچھ ضروری باتیں بتا کر میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اور سے سنیے اور کل سے اس کو یاد رکھیے. سب سے پہلی بات, اللہ تبارک و تعالی کون ہے؟ مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ ہم مانتے اللہ کو, ایمان بھی ہے, لیکن پاور نہیں ہے اس ایمان میں. اس ایمان میں وہ قوت نہیں ہے. ایمان میں قوت ہوتی ہے, ایمان میں کمزوری بھی ہوتی ہے. دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے اچھا ہے, دونوں میں خیر ہے. کیونکہ ایمان ہے نا, ادھر ویک ہے ادھر پاورفل ہے, لیکن دونوں میں زیادہ اچھا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی. اب یہ قوی مطلب کیا؟ مطلب جم جا کے کٹس وہ مطلب نہیں, وہ تو معلوم ہے سب کو. عبداللہ بن مسعود حضرت ان کے پنڈلی ہلکی پتلی تھی, معلوم آپ کو. عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں, دبلے تھے, دبلے پتلے, پنڈلی ان کی. تو ہنسے بعض لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ہنستے ہو پنڈلی پر. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ یہ قیامت کے دن جو اعمال نامے تو جائیں گے بہت بھاری ہوگی, وزنی ہوگی. تو مسئلہ قوت باڈی کی قوت نہیں ہے یہاں مراد, ایمان کی قوت, اللہ پر ایمان کی قوت. اب یہ کہاں سے آنا؟ یہ الگ مسئلہ ہے, ایک رات میں تو نہیں آتی نا. اب اس کے لیے تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے. آپ کے بچے کو میتھس میں قوی کر دیا. کس میں؟ میتھس. کمپیوٹرز میں قوی ہے, ٹیکنالوجی میں قوی ہے, ویری گڈ. انگلش میں قوی ہے, پوچھو خالی اس سے ورب, ایڈورب, نان, پرناؤن, آرٹیکلز, فلاں فلاں, فٹ 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 بتاتا بچہ ہمارا, پاورفل ہے. لیکن the problem is انگلش میں ایمان میں کمزور ہے بچہ. کیوں؟ ایمان کی تربیت نہیں دی گئی بچے کو. وہ بولتے نہیں ہلکا ہلکا اللہ ہے, اللہ بڑا ہے, خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, ایسا بس. کون وہ اللہ ہے جس کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ ابھی امام صاحب جن سے مانگ رہے تھے وہ کون ہے آخر؟ یہ ہے اصل مسئلہ. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کس کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ ڈو یو نو؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ جس سے مانگ رہے ہو وہ کون ہے؟ کتنا معلوم ہے آپ کو اس کے بارے میں؟ کیا نالج ہے آپ کی اس ہستی کے بارے میں, اس ذات کے بارے میں, اس رب العالمین کے بارے میں؟ اس کے ناموں کو جانتے ہیں آپ؟ اس کے صفات کو جانتے ہیں آپ؟ اس کی ذات کو جانتے ہیں آپ؟ یہاں ہے مسئلہ. جب وہاں کمی ہوگی علم میں تو ظاہر بات ہے ایمان کمزور. جب ایمان کمزور تو ہاتھ اٹھا کے دعاؤں میں وہ قوت نہیں ہوتی. پھر بات سمجھ رہے ہیں نا یہ سر؟ جب آپ اللہ کی ذات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پہچانتے اور اس کی ناموں اور اس کی صفات کو پہچانتے تو پھر آپ کا ایمان بڑا ہوا ہے. اب جب ایمان قوی ہے, ہاتھ اٹھاتے تو مانگتے تو آپ کو معلوم ہے آپ کس سے مانگ رہے. یہ چیز پیغمبروں کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتی ہے رضی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ایک کے بعد ایک پیغمبروں کی دعاؤں کو دیکھیے, اس کا اثر دیکھیے آپ. پورے پیغمبروں کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں. آدم علیہ السلام شروع ہے نا,
کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. دیکھیے الفاظ دیکھیے. اچھا یہ الفاظ مسئلہ کیا ہے معلوم؟ یہاں سے تو دعا نکل رہی، مسئلہ کیا ہے یہاں کیا ہے اندر؟ ہمارے پاس یہاں سے دعائیں نکلتی ہیں، پیغمبروں کی دعائیں بھی یہاں سے نکلی، لیکن ان کے اندر کی دل کی کیفیت نہیں، وہ کچھ اور تھی. وہ کیفیت کے ساتھ ورڈز نکل رہے دعائیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یونس علیہ السلام ان کے دل کا ایمان، ان کی کیفیت، وہ کہہ رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پاور ہے دعا، قوت ہے دعاؤں میں. آپ اپنے اندر یہ پیدا کیجیے. اندر ہمارا یہ اندر گڑبڑ ہے، یہ ہے، یہ بھی ہے. عمرے میں، روزے میں، افطار میں، تہجد میں، سجدوں میں، اذان اور اقامت کے بیچ میں ہے، بارش کے وقت ہے، لیکن یہاں کا مسئلہ ہے. بس یہ چیز ذہن میں رکھیے. پیغمبروں کی زندگی میں بڑی بڑی پریشانیاں آئیں، حالات ان کے دیکھیے. ایک ایوب علیہ السلام ان کی پریشانی الگ، سلیمان علیہ السلام الگ، داؤد علیہ السلام الگ، موسیٰ علیہ السلام کی پرابلمز الگ تھے، آدم علیہ السلام کا مسئلہ الگ تھا، نوح علیہ السلام کا مسئلہ الگ تھا. ہر پیغمبر کے مسئلے تھے. مسئلے مطلب پریشانیاں، ان کے بڑے بڑے ٹینشنز، بڑے بڑے ایشوز تھے. انہوں نے اللہ سے مانگا، سب پیغمبروں نے اللہ سے مانگا. اللہ نے سارے پیغمبروں کی دعائیں قبول کی. پڑھ لیجئے قرآن آپ. ربنا ظلمنا، کیا معاف کیا نہیں کیا اللہ؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے لا الہ الا انت، کیا ہے وہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں اللہ تیرا محتاج ہوں. اور وہ جو ہے فرعون سے نجات مانگی، فرعون سے اس کی دشمنی، اس کے شر سے نجات مانگی، ملی نہیں ملی نجات. یونس ابن متی علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نجات مانگے، وہاں نجات مل گئی. ایوب علیہ السلام جو ہے اپنی بیماریوں سے نجات مانگے، ان کو نجات مل گئی، شفا مل گئی. اب دیکھ زکریا علیہ السلام بڑھاپے، ان کو اولاد چاہیے تھا، وہ ایک ان کا مسئلہ الگ تھا. انہوں نے اللہ سے دعائیں کی تو اللہ نے بیٹا دے دیا یحییٰ علیہ السلام. ہمارے نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی، مدد مانگی، جنگوں میں مانگی، مکہ میں مانگی، مدینہ میں مدد مانگی اللہ سے. اللہ نے جگہ 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 آپ کی مدد کی. دعائیں قبولیت. پھر آئیے صحابہ سلف صالحین ہمارے، دعائیں قبولیت. آج ہماری دعائیں قبولیت نہیں ہیں. کیوں؟ کیا مسئلہ کیا ہے آخر؟ وہ لوگ بھی اللہ سے مانگے، ہم بھی اللہ سے مانگ رہے. مانگنے میں فرق ہے، مانگنے میں فرق ہے. تو وہ فرق کو سمجھنا ہے. یقین سے مانگے، دل سے مانگے، حسن ظن سے مانگے، حسن ظن سے مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذا سألک عبادی انی. ہمارا مسئلہ کیا ہے معلوم؟ ہم اللہ کو دور سمجھ کے مانگتے ہیں. اللہ قریب ہے، دور نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے، دیکھیے سورہ بقرہ میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، اے نبی بھائی، ان کو بول دو کہ میں بہت قریب ہوں، میں ان سے قریب ہوں. میں ہر پکارنے والے کی، ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کروں گا جب وہ مجھ سے مانگے گا. میرے بندوں سے کہو کہ مجھ پر ایمان لائیں اور مجھ سے مانگیں تاکہ وہ ہدایت پر رہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمل میں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا. کون ہے جی مشکل میں کوئی ہو، مصیبت میں اور پکارے؟ اللہ کے سوا کون ہے جو اس کی مشکل کو، اس کی پریشانی کو دور کر دے؟ اور اللہ تعالیٰ تم کو زمین کا خلیفہ بنائے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے. قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم اللہ نصیحت حاصل. تو یہ آیتیں ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے. لہٰذا آپ جس سے مانگ رہے ہو وہ قریب ہے. آپ جس سے مانگ رہے ہو اس کے پاس خزانے ہیں، بھرے ہوئے ہیں. جب سے دنیا بنائی وہ دے رہا ہے، کوئی کمی نہیں ہوئی خزانے میں، کوئی کمی نہیں ہوئی خزانے میں. ہر پریشانی کو اس نے دور کی، ہر مصیبت کو اس نے دور کیا. لہٰذا ہم جب مانگیں تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے؟ ایک بات، کیوں مسئلہ کیا ہوتا ہے یاد رکھیے. 3 چیزیں ہوتی ہیں، میں نے بہت پہلے بولا تھا. ایک ہوتی ہے دعا، ایک ہوتی ہے دعا کرنے والا، ایک ہوتا ہے جس سے دعا کی جاتی. پرابلم تینوں میں بھی نہ ہو، رائٹ، تینوں بھی صحیح ہونا، تو پھر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. مانگنے والے میں مسئلہ نہیں رہنا. مانگنے والے میں مسئلہ کیا ہے؟ مانگنے والا شرک کر کے مانگ رہا ہے اللہ سے، مانگنے والا غفلت سے مانگ رہا ہے اللہ سے، مانگنے والا جو ہے یقین سے نہیں بلکہ ایک شک کے ساتھ اللہ سے مانگ رہا ہے. تو یہ مانگنے والے کا حرام کمائی ہے. یہ مانگنے والے کا مسئلہ. مانگنے میں مسئلہ ہو، جیسے مانگ رہا ہے لیکن بیچ میں واسطہ رکھ کے مانگتا ہے
کہ اپنے اور اللہ کے درمیان بزرگوں کو اور اولیاء کرام کو رکھ کر مانگ رہا ہے، اللہ فلاں نبی کے طفیل میں، اللہ فلاں غوث پاک کے واسطے سے میں مانگ رہا ہوں تو میری مانگ کو پوری کر دے دو، تو یہ مسئلہ آ گیا یہاں پر اس کا، یا شرک کا مسئلہ آ جاتا ہے یہاں پر، یا گناہ مانگ رہا ہے اللہ سے، رشتوں کو کاٹ کرنا یہ مانگ رہا ہے، تو ایسی دعائیں قبول ہیں۔ تیسری چیز، جس سے مانگ رہا جا رہا ہے، غیر اللہ سے اگر ہم مانگ رہے ہیں تو وہ کیسے دے گا بھائی؟ تو اگر بندہ صحیح ہو، مانگنے والا کوئی پرابلم نہ ہو، صحیح ہے، یقین ہے، حسن ظن ہے، اللہ کے وعدے پر یقین ہے، شک سے نہیں، یقین سے، حسن ظن سے مانگ رہا ہے، اور عقل حلال ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے، اور دل سے مانگ رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے وغیرہ۔ چلو دوسری چیز، جو مانگ رہا ہے وہ بھی حلال ہے اور مانگتا ہے صرف اللہ سے، تو ضرور اس کی دعا قبول ہوگی، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں ہے اس کی دعا قبول ہوگی۔ یا تو وہ جو مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا، یا کسی مصیبت سے روکے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کو نیکی بنا کر قیامت کی، جیسے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اوقات ڈھونڈنے چاہیے ایسے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے ایک روایت میں آتا ہے، میں نے نوٹ کیا آپ کے لیے، کہ چہارشنبے کے دن جو ہے ظہر اور عصر کے بیچ کی دعا، وینسڈے ظہر اور عصر کے بیچ کی دعا، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، جس حدیث میں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن دعائیں کی، پیر کے دن کیا، منگل کے دن کیا، وینسڈے کے دن کیا، بدھ کے دن، تو آپ کی دعا وینسڈے کے دن قبول ہو گئی، اور میں نے دیکھا کہ آپ نے کب کیا تھا، 2 نمازوں کے بیچ میں آپ نے دعا کی تھی، ظہر اور عصر کے درمیان، تو آپ کے چہرے پر خوشخبری میں نے دیکھی، آپ کے چہرے پر خوشی میں نے دیکھی، تو میں سمجھ گیا کہ یہ جو ہے پیر کو آپ نے اللہ سے مانگا، منگل کو آپ نے اللہ سے مانگا، بدھ کے دن مانگا، تو بدھ کے دن جب آپ نے مانگا، اور مانگا کب تھا میں دیکھ رہا تھا، جابر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، آپ نے ظہر اور عصر کے درمیان مانگا تھا، اس کے بعد جو ہے آپ کے چہرے پر جو خوشی میں نے دیکھی، میں سمجھ گیا کہ اس دن آپ کی دعا قبول ہو گئی اب۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں میں اب کیا کرتا تھا، جب بھی مجھے کوئی مانگنی چیز ہوتی تھی تو میں اسی گھڑی مانگتا تھا، بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کیا ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند میں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اس حدیث پر بعض اصحاب نے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے عمل کیا، جیسا کہ پتہ ہے جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں آتا ہے، لیکن جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ چیز کی تھی۔ تو ایسے بعض ایام ہوتے ہیں، اسی طریقے سے عشر ذی الحجہ ہے، اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس سلسلے میں حدیثیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تہجد کے وقت عشر ذی الحجہ تو اب نہیں ہے، رمضان چل رہا ہے، اب رمضان کا مسئلہ کیا ہے، یہاں تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے خاص طور سے، اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے موجود ہیں کہ یہ نزول الہی کا وقت ہوتا ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری کی روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر رات، دیکھیے چاہے وہ رمضان کی ہو یا کوئی بھی ہو، کیا بات ہے کہ رمضان کی رات بھی ہو رہی ہے، اس میں ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا کہ جب تیسرا پہر ختم ہو جاتا ہے، بعض روایتوں میں آدھی رات جب ختم ہو جاتی ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2/3 رات ختم ہو جاتی ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حین یبقى ثلث اللیل الاخیر، جب آخری کا تیسرا پہر باقی۔ ساری روایتیں صحیح ہیں، اور اس کے بارے میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا ہے کہاں پر، آسمان دنیا پر، اور کہتا ہے انا الملک انا الملک، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ، هل من داع يدعونی، ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگ لے۔ اللہ تہجد کا وقت، اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے فاستجیب لہ، کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ هل من مستغفر یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی بخشوانے والا اپنے آپ کو مجھ سے کہ میں اس کو بخش دوں۔ هل من مذنب یتوب فاتوب علیہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا گنہگار کہ میں اس کی گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت کو ہٹانے، زندگی میں کوئی پریشانی مصیبت ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی مصیبت ہٹ جائے، میں اس کی مصیبت کو ہٹا دوں۔ تو مسلمان جب بھی دعا کرتا ہے تو یقین اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اب یہ تہجد کا وقت کون سا وقت ہے؟ سحری سے پہلے کا وقت ہے، کل سے شروع ہو رہا ہے، آج بھی ہے، کل بھی ہے، روزانہ ہے۔ اب اس وقت دعاؤں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں بتانے کے لیے، ایسا مطلب ایک مشورے تل۔ اب دیکھیے رات شروع ہوتی ہے مغرب سے، کب تک رہتی ہے؟ فجر کی اذان تک، اس کو بولتے رات۔ اب آپ فجر سے مغرب تک کیا کیا کرنا، مغرب سے فجر تک، مغرب کی نماز پڑھ لیے، سنت پڑھ لیے، دعائیں کیے، گئے، کھائے،
چائے پیے گا، ٹھیک ہے. اب اس میں بھی ذرا نیت، عادتیں عبادتیں بن جاتی ہیں اگر نیتیں خالص ہوتی ہیں. تو آپ کیا کرنا، جب کھاتے نا، فروٹس کھا رہے، کھانا کھا رہے، روٹی کھا رہے، تو باڈی میں قوت آنا، رات میں جاگوں گا عبادت کروں گا، طاقت ہے جاگوں گا عبادت، تو وہ کھانے کے پیچھے بھی نہیں ہوگی. نیت خالص ہو گئی تو آپ کو اجر ملے گا. اس کے بعد عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، جماعت کے ساتھ. پھر عشاء کے بعد جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ پڑھ لیے. اس کے بعد چلے گئے، تلاوت کیے، صدقہ خیرات کیے. آخری وقت جو ہوتا نا، گھنٹہ 2 گھنٹہ لگا دیں آپ، سحری سے پہلے کا وقت، دعا اکیلے. فون بج رہا، میسیجز واٹس ایپ کے چل رہے، ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے آپ، فون جب میں، فون بج رہا. یا بچے کھیل رہے، بیگم باتاں کر رہے کچھ، نہیں اکیلے ہو جاؤ. بیگم اکیلے ہو جائے، آپ اکیلے ہو جاؤ. خیر وہ ٹائم ایسے بھی بچے، چھوٹے بچے سوتے ہیں، بہرحال جو سوتے ہیں گھروں میں، جو جاگنے والے تو سال بھر جاگتے رہتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. تو آپ تنہا ہو جائیں، اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں، اور آداب کا خیال رکھیں. جیسے وضو کرنا ہے، شرط نہیں ہے لیکن آداب میں سے وضو کر لیں، قبلہ رخ ہو جائیں. اور اپنے ذہن کو، سب سے مین چیز یہ ساری چیزوں نے ڈسٹربنس، کیا کیا چیز ڈسٹرب کر رہی ہے آپ کو، فون دور کیجیے. واش روم وغیرہ فارغ ہو جائیے جا کے. بھوک لگ رہی ہے، یہ بھی ڈسٹرب کرتا. بھوک لگ رہی ہے، کچھ تو بھی کھاؤں گا، پہلے کھا لیتا ہوں. کھانے کا ذہن ہو جائے، ارے بھائی کھا لو جا کے. نیند ڈسٹرب کر رہی ہے، نیند کا کیا مسئلہ حل کرتے، کافی وافی پینا ہو تو پی لو، یا پہلے سو جاؤ تھوڑا سا. مغرب کے بعد جیسے بعض سعودی ہمارے ساتھی جو ہے مغرب اور عشاء کے بیچ میں تھوڑا نیپ لیتے ہیں تاکہ عشاء کے بعد جو ہے فریش ہو جائے. پہلے جو کر سکتے ہیں کریں. ڈسٹرب، بچے ڈسٹرب کر رہے، دور ہو جائیے بچے سے. بیوی ڈسٹرب کر رہی، بیوی سے. شوہر ڈسٹرب کر رہا، شوہر سے دور ہو جائیے. دور ہو جائیں مطلب وہ دور ہو جائے نہیں، خالی دعا کے لیے دور ہونا بول رہا ہوں میں. اب تنہا ہو کر آپ اللہ سے مانگیے، ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجیے. دعا میں اللہ کی تعریف کرنا، پہلے خوب کرنا تعریف. اللہ کو 2 کلمات بہت پسند ہیں، وہ پڑھنا، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ عظیم. اس کے علاوہ جو تعریف کر سکتے ہیں اللہ کی کیجیے، خوب کیجیے تعریف. اللہ کو تعریف پسند ہے، اس کی بڑھائی. یہ پیغمبروں کی دعا میں ہم کو نظر آتا ہے، سلف صالحین کی دعا میں آتا ہے. خوب اللہ کی تعریف کرتے تھے، حمد بیان کرتے تھے، ثنا بیان کرتے تھے، اس کی بزرگی بیان کرتے تھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے. اس کے بعد مانگیے اپنے لیے، والدین کے لیے، بچوں کے لیے، دنیا کے مسلمان جیسے کہیں بھی ہے، جیسے دعاؤں میں آپ دیکھ رہے ہیں، مانگیے اللہ سے. اور جب مانگتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہ دیتا ہے، آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہ سن رہا ہے، آپ جس کو مانگ رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ جس کو مانگ رہے ہیں وہ آپ کی حالات سے واقف ہیں، آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کے باطن سے واقف ہیں. یہ ظاہر نہیں ہے، اندر بھی جانتا ہے وہ کیا ہے، آپ کا دل کیسے ہے، اس سے آپ مانگ رہے ہو. سے دے گا وہ. آپ کوئی دعا قبول نہیں ہوئی اب تک آپ کی، اب تک کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی نا. کون کرے قبول، کیسے قبول ہوتی ہے دعائیں؟ ہمارے پاس وہ چیز ہونی چاہیے. مانگیے اللہ سے، اور رونا نہ آئے، رونے کی کوشش کیجیے، جیسے سلف کہتے ہیں تباہ کی. مانگیے اللہ سے، اپنی عاجزی ظاہر کیجیے اللہ کے سامنے. اللہ ایسا نہیں، عاجزی سے مانگو. پیغمبروں نے عاجزی سے مانگا ہے. اب دیکھیں ان کی دعاؤں میں، دیکھیں ایوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے تکلیف ہوئی ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اس سے زیادہ کون رحم کر سکتا، میں بہت پریشان. زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئے، بال پک گئے، بچے نہیں ہے، اللہ بچہ دے دے اللہ. وہ جو ہے وہاں مانگ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے تھا، میں گر گیا وہاں، تب کود گیا اس میں پانی میں. یونس ابن متی علیہ السلام میں غلط تھا، میں ظالموں سے. اللہ تو تیری ذات پاک ہے. تسبیح بیان کی اللہ کی، اور اللہ نے، اور تسبیح بیان کرنا، دیکھیے ایک آیت ہے قرآن کی، اگر تسبیح نہ بیان کرتے، اللہ کہہ رہا ہے یونس علیہ السلام اگر تسبیح بیان نہ کرتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. بول رہا اللہ قرآن کیا ہے، تسبیح یعنی پاکی بیان کی اللہ کی خوب. تو ہم بھی یہ کرنا، اپنی عاجزی ذکر کرنا، اپنی بے کسی، اپنی بے بسی. اللہ جانتا ہے لیکن اللہ سننا چاہتا ہے. سناؤ آپ اس کو. کیا پیغمبروں کی بے بسی اللہ کو نہیں معلوم تھی؟ پھر کیوں انہوں نے اللہ کے سامنے اپنی بے بسی ذکر کی؟ میں کمزور ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری اولاد نہیں ہے، میں بیمار ہوں، میں تکلیف میں ہوں. کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا 313 یہ تیری عبادت کرنے والے، جو جنگ بدر میں جو دعا کی تھی 17 رمضان کو، اللہ یہ مٹ جائیں گے تو کل تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر، اللہ ہماری مدد کر. دیکھیے کیسے مانگ رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا مانگے کہ چادر گر گئی نیچے. ابو بکر صدیق کہتے بس کیجیے، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. یا رسول اللہ پورا ہوا نہیں ہوا؟ دیکھیے رزلٹس کیا ہیں، دعاؤں کے رزلٹس کو دیکھو نا، دعاؤں کو دیکھو، اس کے رزلٹس کو دیکھو. تو دعا جب ایسی ہوگی تو رزلٹ تو آئے گا نا بھائی. ہماری دعاؤں میں وہ چیز نہیں ہے، ہم رزلٹس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں.
تو میری بس یہ گزارش تھی آپ سے، یہ میں خاص طور سے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم دعاؤں کا خاص خیال رکھیں۔ اور بعض دعائیں جیسے ہے دیکھیے، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اس جیسی دعائیں ہیں۔ سید الاستغفار ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی تعریف والی جو دعائیں ہیں، اللہ کے اسماء حسنی و صفات والی جو دعائیں ہیں، ویسے دیکھیں یہ کیا ہے دعا بھی جو اسم اعظم ہے، اسم اعظم اللہ کا بڑا نام جو ابھی میں نے پڑھا نا آپ کے سامنے، مسلم احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے یہ دعا کی، کیا دعا کی؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد دعا کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کا بڑا نام لے کر اللہ سے مانگا ہے، ایسے اگر کوئی مانگ لے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ مسند احمد کتاب الصلاۃ، اللہ کے بڑے نام لے کر سنے گا، تو ایسے جو ہے ہم خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے نا امید نہ ہو، بہرحال حسن ظن ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ کیا میں اپنے بندے کے گمان کے حساب سے ہوتا ہوں، جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ بندہ اگر یہ کیا سمجھتا ہے کہ میں اس کو دوں گا، میں دوں گا، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ دیتا کہ نہیں دیتا کہ اللہ، تو پھر دیتا کہ نہیں دیتا کہ پھر آگے رکتی بات۔ اللہ اپنے بندے کے گمان کے اعتبار سے ہوتا ہے، لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم جب مانگیں تو حسن ظن کے ساتھ اللہ سے مانگیں، تو یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ بس یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی تھی، بس یہی ہے۔ اور ایک بہت اہم ہے مسلم شریف کی حدیث کہ غائبانہ جو دعا ہوتی ہے، جیسے میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، بڑی روایتیں سلسلے میں موجود ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان کی اپنے بھائی کے حق میں غائبانہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ علماء اکرام کہتے ہیں سب سے جلدی دعا اگر قبول کروانی ہو تو غائبانہ دعا کروائیں۔ اب غائبانہ دعا کا مطلب کیا؟ میں آپ کے لیے کروں، آپ میرے لیے کریں، یہ مسئلہ سمجھ رہے ہیں نا؟ غائبانہ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ ہے آپ جو جیسے میں میرے کسی بھائی کے لیے، میرے عبداللہ کے لیے میں مانگ رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، تو فرشتہ کہتا ہے تم کو بھی اللہ وہ دے جو تم اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہو، وَلَكَ مِثْلُهُ، یہ بھی الفاظ آئے ہیں۔ اسی طریقے سے سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں زیادہ، اذان اور اقامت، یہ اچھا اوقات کا بھی خیال رکھنا، جیسے دیکھیے تہجد کا وقت سب سے زبردست وقت، آپ اگر پڑھ کے دیکھیں نا، تب اس نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، ان کو وہ اللہ سے زیادہ دعائیں تہجد کے وقت کرتے تھے۔ عجیب اثر ہے تہجد کی دعاؤں کا۔ ایک سجدوں کی دعا ہے، سجدے کا مطلب خالی سجدے میں جا کے نہیں، نماز کا جو سجدہ ہوتا ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کا جو سجدہ ہوتا ہے، سجدے کی جو دعائیں ہیں نا، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد پڑھنے والی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، اذان اور اقامت کے درمیان قبول ہوتی ہے، روزے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور بارش، جیسے ابھی خبر آ رہی ہے کہ آج خبر آئی نا، کب جمعرات کو بارشیں ہیں جدہ میں یا قرب و جوار میں، خبر آئی ہے منسٹری کی جانب سے، تو ڈیفنس والوں کی جانب سے، تو اگر کل بارش ہوتی ہے، اگر اللہ تو بارش کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں اس سلسلے میں موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو بتاؤں، امید کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ کل سے بڑے قیمتی اوقات چل رہے ہیں، راتوں کو ضائع مت کیجیے، شاپنگ نہیں، عید کی خریداری راتوں میں نہیں، راتوں میں بازار جانا نہیں، کوئی بھی، اللہ یہ کہ ایمرجنسی ہو، جیسے ہاسپٹل وغیرہ مسئلے ہوتے ہیں وہ الگ ہے ایمرجنسی کیسز، ورنہ راتیں کل سے جو شروع ہو رہی ہیں اس میں خریدنا، گھومنا پھرنا، شاپنگ کرنا، عید کی تیاری کرنا نہیں۔ اگر کوئی کام ہے، وہ کام اگر آپ دن میں کر سکتے تو کر لو، کیونکہ رات میں نہیں کرنا وہ کام، کیونکہ رات شب قدر ہو سکتی ہے، دن نہیں ہوتا شب قدر، تو تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھیں۔ مانگ لیجیے اللہ سے، اللہ سے دعا ہے، اور اچھا دعا کیجیے اللہ لیلۃ القدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم جنت الفردوس میں ہمیں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر اللہ کی توفیق کے کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ سے توفیق بھی مانگنا کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی، عبادت کی، جنت میں جانے کی، شب قدر کو پانے کی، جہنم سے گردنوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔